اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ وہ کون غلام ساتھی تھے جنہیں حضرت امام علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اور 10 محرم کو کربلا کے میدان میں جب اس بزرگ غلام ساتھی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کی تو ان کے لاشے پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسی کیا دعا مانگی کہ ان کا لاشا کسی کو نہ ملا۔ لیکن پھر 10 روز کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، چند سو سبسکرائبر کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمارے چینل جونی فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، شکریہ۔ حضرت جون ابن حاوی مصر کے رہنے والے ایک غلام تھے جنہیں حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے 150 دینار میں خریدا اور پھر حضرت ابو ذر غفاری کو ہدیہ کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی وفات کے بعد آپ حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کے لیے نکلے تو حضرت جون نے ان کے ساتھ جانے پر اصرار کیا۔ کربلا میں حضرت جون ہمیشہ حسین ابن علی کے پہلو میں نظر آتے۔ آپ ایک بوڑھے آدمی تھے، سیاہ گھنگریلے بالوں والے۔ اپنے گہرے علم اور خوش اخلاقی کی وجہ سے آپ کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ عاشوراء سے ایک رات پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت جون کو اپنی حفاظت کے لیے جانے کی تاکید کی اور کہا کہ تم نے سارے راستے میں ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، لیکن اب تم جا سکتے ہو۔ اس پر حضرت جون نے جواب دیا، یہ کیسے مناسب ہے کہ میں آپ کی صحبت اور مہمان نوازی سے فائدہ اٹھاؤں لیکن آپ کو آپ کی مشکل میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ حضرت جون ابن حاوی نے عاشوراء کی پوری رات اپنی تلوار کو تیز کرنے میں گزاری۔ اگلے روز انہوں نے یزید کی فوج کے پہلے 2 حملوں کو پسپا کرنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کی۔ دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کے بعد حضرت جون ابن حاوی حسین ابن علی کے پاس آئے اور خاموش کھڑے رہے۔ حضرت امام حسین نے حضرت جون کی طرف دیکھا اور کہا، جون، میں جانتا ہوں کہ تم میدان جنگ میں جانے کے لیے اجازت لینے آئے ہو۔ تم ایک اچھے اور قابل بھروسہ دوست ہو۔ میں تمہاری اسلام کے لیے شہادت سے انکار نہیں کروں گا۔ جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ جون خوشی سے مسکرائے۔ آپ نے میدان جنگ میں دشمنوں کا بھرپور دلیری سے مقابلہ کیا اور ایک شعر پڑھا جس میں آپ نے کہا، میں اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہوں اور میری تلوار دشمنوں کے خون کی پیاسی ہے۔ میں شہادت سے پہلے اللہ کے دشمنوں سے لڑوں گا، اپنی تلوار اور اپنی زبان سے اپنے نبی کے نواسے کی خدمت کرتا رہوں گا۔ حضرت جون لڑتے رہے۔ انہیں کئی جان لیوا ضربیں لگیں لیکن ان کی نظم کی تلاوت جاری رہی۔ آخر جون اپنے گھوڑے سے گرے لیکن وہ پھر بھی وہی نظم اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے، اور پھر چند گھڑ سوار وہاں چلے آئے جہاں وہ لیٹے تھے۔ انہوں نے حضرت جون ابن حاوی کو خاموش کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب حضرت جون کے لاشے پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، میرے اس ساتھی کا چہرہ نورانی کر دے اور اس کے جسم کو جنت کی خوشبو عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب تمام شہداء کی شہادت کے بعد آس پاس کے گاؤں والے شہیدوں کے جسموں کی تدفین کرنے لگے تو انہیں حضرت جون ابن حاوی کا جسم نہ ملا۔ 10 روز بعد نورانی چادر میں جنت کی خوشبو لیے حضرت جون ابن حاوی کا جسم آس پاس کے گاؤں والوں کو نظر آیا۔ تب آپ کے جسم کی بھی دیگر شہداء کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ سلام ہو حضرت امام حسین علیہ السلام پہ، جن کے ساتھی بھی کیا کمال تھے، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل جونی فیکٹس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔